السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 24 ادغام یرملون کا سبق۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ادغام یرملون کا پارٹ 1 پڑھایا تھا۔ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام یرملون کے جو 6 حروف ہوتے ہیں اس کے اندر 2 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ نہیں ہوگا، اور 4 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ ہوگا اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے۔ تو آپ حضرات نے اس سبق کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے جس کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اس سبق کا پارٹ 2 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ادغام یرملون کے جو 4 حروف ہیں اس کے اندر غنہ کس طرح سے ہوگا اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے۔ تو میں ان آیتوں کے اندر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی مشق کر کے سمجھانے والا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، تبھی آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با مشق ادغام مع غنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، یومنو دوسرے کلمے میں آوے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے 4 حروف ہیں یا، واو، میم، نون، اگر یہ 4 حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یہ میں آگے چل کے آپ کو آیتوں کے اندر پڑھ کر بتانے والا ہوں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ادغام یا، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ادغام یا کے بارے میں۔ اگر یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یا آ جاتا ہے تو کس طرح سے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ خو یا زبر خوئی، رو یا دو زبر روئی، خوئی روئی، یا زبر یا، رو زبر رو، یا رو، ہا الٹا پیش ہو، یا رو ہو، خوئی روئی، یا رو ہو۔ تو را کے اوپر دیکھیے 2 زبر ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا آ گیا تو را کو یا میں ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح غنہ کریں گے؟ خوئی روئی، یا رو ہو۔ اس کو جلدی نہیں پڑھنا ہے، تھوڑی دیر اس پہ رک کر غنہ کرنا ہے۔ لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لی قو، میم یا 2 زیر می، لی قومی، یا واو پیش یو، قاف زیر قی، یوقی، نون واو پیش نو، یوقینو، نون زبر نا، یوقینون، لقوم یوقنون۔ میم کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام یا یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ تو اس کے اندر میم کو یا میں ملاتے ہوئے اس طرح سے غنہ کریں گے، لقوم یوقنون، میم یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم 2 زیر من، می یومن، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ یعنی ادغام ناقص کا قاعدہ ہوگا۔ میم کو یا میں ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، می یومن، میم یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کریں گے، مئی یقولو، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا 2 پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما،
یوم، حمزہ زیر ای یوم ای، ذال دو زیر ذن یومئذن، وجوہ یومئذن، ہا کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنے کے ساتھ پڑھیں گے، وجوہ یومئذن، حمزہ یا زبر این، یا زبر یا این، شین الف مد زبر شا، این یشا، حمزہ زبر این یشا، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام واو کے بارے میں، یعنی اگر تنوین نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو کس طرح سے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا واو دو زبر ہوں، الہوں، واو الف زبر وا، حا زیر حی، واحی، دال دو زبر دن، واحدن، الہوں واحدن، ہا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، ہا کو واو میں ملاتے ہوئے ادغام کریں کے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، الہا واحدن، را زبر وا، حیا زیر حی، رحی، میم واو دو پیش مو، رحیم، واو زبر وا، دال واو پیش دو، ودو، دال دو پیش دن، ودودن، رحیم ودودن، میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، رحیم ودودن، حمزہ واو زیر ایوں، واو زبر وا، ایوں، ہا زبر ہا، ایوں وہا، باتا زبر بت، ایوں وہبت، نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی ہم حمزہ کو واو میں ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، را الف مد زبر را، میوں ورا، حمزہ زیر ای، میوں ورائی، حامیم زیر ہم، میوں ورائہم، نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنہ، تا واو دو زیر تیوں، جنتیوں، واو زبر وا، عین پیش عو، وعو، یا واو پیش یو، وعیو، نون دو زیر نین، وعیون، جنات وعیون، تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، میم واو زبر مو، واو پیش وو، مو، عین زیر عی، موعی، دال زبر دا، موعدہ۔ اب ہم سمجھیں گے تنوین نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو کس طرح سے غنہ کرنا ہے، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، رسول من اللہ، لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، رسول من اللہ، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا میم دو زبر طم، صراطم، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم دو زبر من، مستقیما، صراطا مستقیما، طا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، را زبر را، حیا زیر حی، رحی، قاف میم دو زیر قیم، رحیقیم، میم خوا زبر مخ، تا واو پیش تو،
مختو میم دو زیر من مختوم رحیق مختوم قاف کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا۔ میم میم زیر میم میم ثا زیر مث میم مث لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی ہی نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا، میم مثلی ہی۔ اب ہم سمجھیں گے اگر تنوین نون ساکن کے بعد نون آ جائے تو کس طرح سے غنہ کریں گے۔ میم نون زیر من نون زبر نہ من نہ با یا زیر بی من نبی یا دو زیر ین من نبی ین نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا، من نبی ین نون واو پیش نو را نون دو زبر ون نورن نون ہا زبر نہ دالیا زیر دی نہ دی نورن نہ دی را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا، عین الف زبر ع میم زیر می عامی لام زبر لا عاملہ تا نون دو پیش تن عاملتن نون الف زبر نا صاد زیر صی ناصی با زبر با ناصبہ تا دو پیش تن ناصبتن عاملتن ناصبتن تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا، لام زیر لی میم نون زبر من لمن نون پیش نو را یا زیر ری نوری دال پیش دو نوریدو لمن نوریدو نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا، لمن نوریدو فا زبر فا میم نون زبر من فمن نون زبر نہ کاف زبر کا نہ کا ثا زبر ثا نکث فمن نکث نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا، یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال نون دو زیر ذن یوم اذن نون الف زبر نا ضاد زیر ضی ناضی را زبر را ناظرا تا دو پیشتن ناظرتن یومئذ ناظرتن ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام غننے کا قاعدہ ہوگا۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ادغام یرملون کے جو 6 حروف ہیں یا سے لے کر نون تک، اس میں 2 حروف ایسے ہیں را اور لام، اس کا سبق میں پارٹ 1 کے اندر آپ کو پڑھا چکا ہوں، آپ کو اس کا پارٹ 1 بھی دیکھنا ہے۔ آج میں نے اس سبق کے اندر آپ کو 4 حروف کے بارے میں پڑھایا ہے، یا میم واو نون، اگر یہ تنوین نون ساکن کے بعد آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اس کا پارٹ 1 میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ کس طرح سے ادغام کو بغیر غننے کے پڑھنا ہے، اور پارٹ 2 یعنی آج میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ 4 حروف اگر تنوین نون ساکن کے بعد آ جائے تو غنہ کس طرح سے ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تختی نمبر 25 رسم الخط کے اندر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔